ایک MNA/MPA کا بچہ یا جرنیل کا بچہ سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا، بیوروکریٹ کا بچہ حاصل کرے گا، تو پھر جرنیل چاہے گا کہ وہ سرکاری اسکول ترقی کرے، تبھی اس کا بچہ ترقی کرے گا. وہ بیوروکریٹ چاہے گا کہ وہ سرکاری اسکول ترقی کرے. وہ MPA بار بار کال کرے گا پرنسپل سے، اب خبر خدا سے کہ میرا بچے کو ABC نہیں آیا ابھی تک. تو پرنسپل تو پھر ABC جب اس کو سکھائے گا تو 800 اور بچہ بھی تو اس میں ہے. کوئی نان بھائی کا بچہ ہے، تندور والے کا بچہ ہے، ریڈی والے کا بچہ ہے، نائی موچی کا بچہ ہے، وہ سارے ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. کیا جہاں پر ایک فوجی چوکی پہ پوچھتا تھا وہی کدھر جا رہے ہو، اسی جگہ وہ پوچھنے لگ گیا جناب کہاں جا رہے ہیں. تو لوگوں میں دوبارہ ان کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے. صرف یہ جو رویے ہوتے ہیں اس سے آپ کے ملک کا نظام بہتر ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دہشت گرد بنتے نہیں ہیں، ہمارے رویوں سے بنائے جاتے ہیں. لیکن اس کی دو وجہ ہے. ایک تو ہمارے مولوی حضرات کا کاروبار اس میں ختم ہو جاتا ہے. وہ فرقہ واریت جو فروغ کی دی جاتی ہے، آج تک ہم لوگ مسلمان نہیں بنے. ہم یا بریلوی ہیں یا شیعہ ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں. ہم تو بندے کے پتر ہیں ہی نہیں، مسلمان تو نہیں ہیں. ہمیں تو یہی پڑھایا گیا نا. ہمیشہ مسجد کے باہر یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پر یہ بریلویوں کی مسجد ہے، دیوبندیوں کی مسجد، کہیں نہیں لکھا گیا کہ مسلمانوں کی مسجد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انڈیپینڈنٹ ویژن دیکھنے اور سننے والوں میں ہوں شاہین خان. آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان نظریاتی پارٹی چیئرمین شہید سیالی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہید سیالی صاحب، پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہے. بہت مہربانی. شہید سیالی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ پاکستان نظریاتی پارٹی میں کیوں شامل کیا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہم نے آج سے 7 سال پہلے بنایا تھا، اور وہ ایک درسگاہ تھی اور تربیت گاہ تھی اسٹوڈنٹ لیڈرز کی، کہ انہوں نے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد جب 6-7 سال ہم نے کام کیا اور ہم نے کہا کہ یار اب اپنے عورت مارچ پہ بھی پابندی لگوانے کی پوری حد الوسع کوشش کی. ان کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ کر دیا. پھر ہالینڈ اور فرانس میں گستاخانہ کھا کے شائع ہوئے تھے، تو اس کے اگینسٹ بھی پہلی زوراور آواز جو تھی وہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ نے بلند کی تھی. اور پھر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے درجنوں ممالک میں احتجاج ہوئے تھے. پھر اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کا جھنڈا لگا کے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی ہم نے جا کے ہٹایا. اور پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں جب چل رہی تھی اس کے اگینسٹ بھی ان میڈیا اینکرز کو بھی ہم لوگوں نے ان کی نوکریوں سے فارغ کروایا. پھر ہم نے کہا کہ یار کب تک ہم لوگ سڑکوں پہ نعرے لگائیں گے، کب تک ہم لوگ ریلیاں دیں گے، اب ہمیں پریکٹیکل پولیٹکس میں آنا چاہیے. تو پھر ہم نے اس سارے پلیٹ فارم کو کنورٹ کیا پولیٹیکل پارٹی میں، کہ اب ہمارا بندہ جو اسکول کالج یونیورسٹی کا یا مدرسے کا نوجوان سڑک پہ آ کے نعرے لگاتا تھا، اب اسے اسمبلی میں جانے کی ضرورت ہے اور وہاں جا کے قرارداد اس بندے کو پیش کر کے متفقہ طور پہ منظور کرنی ہے، آئین سازی اور قانون سازی کرنی ہے. تب جا کے پاکستان کا نظام بہتر ہوگا. ہم اب نعرے لگانے کے فیز سے نکل چکے ہیں، اب یہ ایک وے فارورڈ کی طرف آ رہے ہیں. اچھا، اس ٹائم آپ کے ساتھ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ تھے، اسٹوڈنٹ کو تعداد بہت زیادہ تھا. ابھی آپ کے ساتھ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ پہلے ہمارے ساتھ صرف اسٹوڈنٹس تھے، اب ہمارے ساتھ وکیل بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی ہیں، ریٹائرڈ جوڈیشری کے لوگ بھی ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی ہیں ہمارے ساتھ، اب سیاستدان بھی ہیں. وہ لوگ اب دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس کا تعلق بہاولپور سے ہے، کوئی بہاول نگر کا ہے، کوئی کوئٹے کا ہے، کوئی کراچی کا ہے، کوئی گلگت کا ہے. اب وہ سارے اسٹوڈنٹ اپنے علاقوں کو واپس جا چکے ہیں جو SYP کے دور میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اب وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے یونین کونسلوں کے چیئرمین ہیں ہماری پارٹی کے پلیٹ فارم پہ. تب وہ اکیلے تھے، آج ان کے ساتھ پورا پورا لشکر ہے. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک واضح چینج آیا ہے. پہلے ہم لوگ سیمینارز کرتے تھے یا دھرنا دے دیا کرتے تھے، اب وہ سیمینار جلسوں میں کنورٹ ہو گئے. پہلے ہم شیخو پورہ میں پروگرام کرتے تھے، UET کالا شاہ کابو میں، شیخو پورہ اور لاہور کے قریب کے جا کے. اب ہم کمپنی باغ شیخو پورہ میں جلسہ کر رہے ہیں، جہاں پر مطلب بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب جلسہ کرتے ہوئے سوچا کرتے تھے کہ یار کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ ڈفرینس تو آیا ہے. اچھا، اسٹوڈنٹ تو پولیٹکس میں آئی ہے، اسٹوڈنٹ کی یونین پہ پابندی ہے 42 سال سے، تو اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، اقدامات 2 قسم کے ہوتے ہیں بھائی جان. ایک ہوتا ہے آپ جلسہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، 1-2 بٹے مار دیتے ہیں، 2-4 بٹے کھا لیتے ہیں حکومت سے، پرچے جھیل لیتے ہیں. یہ ہم نے سارے کام کر لیے. اب
دوسرا کام یہ ہے کہ if you want to change the system, get into it, reach to the top and then you will be able to change the entire system. تو اب ہمیں اسمبلی میں جا کے انشاءاللہ پاکستان نظریاتی پارٹی ایک قرارداد لائے گی کہ طلبہ تنظیموں سے جو پابندی ہے وہ ہٹائی جائے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ ایک کالج میں جب الیکشن ہوگا اور 6-7 اس کے کینڈیڈیٹ ہوں گے تو ان کی ہڈن کوالٹیز سامنے ابھر کے آئیں گی ایک دوسرے کے مقابلے میں. اور جب اس طرح کے اسٹوڈنٹ لیڈر ہر کالج سے آئیں گے تو آپ دیکھیں پنڈی میں سینکڑوں کالجز اور یونیورسٹیز ہیں, تو آپ کو نہ کرتے ہوئے بھی آپ کو 500 سے 700 کے قریب اسٹوڈنٹ لیڈرز دبنگ قسم کی قیادت راولپنڈی سے صرف مل جاتی ہے, اور پاکستان کے 144 ڈسٹرکٹ میں سے صرف ایک پنڈی ہے. آپ دیکھیں وہ 500-700 لیڈرز جو مارکیٹ میں آئیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے کہ وہ پرانے لوگ جو 40 سالوں سے سیاست کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ملک پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کا کپڑا نکل جانا ہے, اور جب نیا خون آئے گا تو ظاہر ہے وہ پھر کام بھی زیادہ کرے گا. آپ کو میں ایگزامپلس دے دیتا ہوں. جماعت اسلامی کا ڈاؤن فال جا رہا تھا. جماعت اسلامی کو اٹھانے والے آج کے دور میں 2 بندے تھے, سراج الحق اور حافظ نعیم, دونوں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے. ڈاکٹر طاہر القادری ایک عام سے گھر میں پیدا ہونے والے آدمی, کوئی بہت بڑے گدی نشین یا جدی پشتی امیر آدمی نہیں تھے, لیکن پورے ملک میں ایک ڈنکا ان کا بجا ہوا تھا. وہ کس وجہ سے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے. آپ اس کے بعد مخدوم امین فہیم کو دیکھیں, مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو دیکھیں, اس کے بعد آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھیں, اس کے بعد آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کو دیکھیں. یہ جتنے بھی لوگ جو اعتزاز احسن صاحب کو دیکھیں, بابر اعوان صاحب کو دیکھیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں جو ریناؤنڈ قسم کے چہرے ہیں جو ہمیشہ سے آگے آپ کو نظر آتے ہیں. پی ٹی آئی میں اگر آپ چلے جائیں تو مراد سعید اور علی محمد خان کو دیکھ لیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو باقی پارٹی کے 100 ایم ایل ایز بھی ہوں تو وہ ان 2-3 بندوں کے سامنے کچھ نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ گراس روٹ لیول سے اٹھے ہیں. ان لوگوں کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہوتا ہے. یہ کالج یونیورسٹی کے دور میں سے سیاست میں سے, تو جو باقی موروثی سیاستدان ہیں ان کا وہ معیار نہیں ہوتا. پاکستانی نظام تعلیم کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا نظام تعلیم بہت زیادہ پیتھیٹک ہو چکا ہے. یہاں پر امیر کا بچہ اور غریب کا بچہ ایک نظام تعلیم حاصل نہیں کر رہا. اس کے لیے اسکولز کا, کالجز کا, یونیورسٹیز کا نصاب ڈفرینٹ ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی یہ یقین رکھتی ہے کہ نصاب تعلیم کو حل کرنے میں ابھی تک کسی کے پولیٹیکل پارٹی کا کوئی کردار نہیں رہا. عملی طور پہ نعرہ سب نے لگایا. ہم جو مینیفیسٹو لے کے آئے ہیں وہ سب سے منفرد ہے. ہمارا بندہ اگر اسمبلی میں جائے گا تو وہ پہلی قرارداد یہ لائے گا کہ 17 سے اوپر گریڈ کے جتنے بھی گزٹڈ آفیسر ہیں اور جو ایم این اے, ایم پی اے یا سینیٹر الیکٹ ہوتا ہے اس کے بچے پہ لازم قرار دیا جائے گا کہ وہ 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور حالی کے بچے کے ساتھ ایک بینچ میں بیٹھ کے ادا کرے گا. تو تب جا کے 2 نہیں 1 پاکستان حقیقی معنوں میں بنے گا. اور یہ جب لا بن جائے گا تو ان کی مجبوری ہو جائے گی یہ کام کرنا. اور جب ایک ایم این اے, ایم پی اے کا بچہ یا جرنیل کا بچہ سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا, بیوروکریٹ کا بچہ حاصل کرے گا, تو پھر جرنیل چاہے گا کہ وہ سرکاری اسکول ترقی کرے, تبھی اس کا بچہ ترقی کرے گا. وہ بیوروکریٹ چاہے گا کہ وہ سرکاری اسکول ترقی کرے. وہ ایم پی اے بار بار کال کرے گا پرنسپل سے, خبر خدا سے کہ میرے بچے کو اے بی سی نہیں آیا ابھی تک. تو پرنسپل تو پھر اے بی سی جب اس کو سکھائے گا تو 800 اور بچہ بھی تو اس میں, کوئی نان بھائی کا بچہ, تندور والے کا بچہ, ریڈی والے کا بچہ, لائی موچی کا بچہ, وہ سارے ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. کیا پتا پھر ان کے بچوں میں سے بیوروکریٹ بننا شروع ہو جائے. پاکستان کے نظام تعلیم صرف تب چینج ہو سکتا ہے. اچھا, ملک ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے. اگر آج کل ہم دیکھیں تو 75% بچے جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہیں, تو اس کے لیے کیا اس کی وجہ میرے بھائی یہ ہے کہ آپ کے سرداروں, نوابوں, وڈیروں, جاگیرداروں, ایم این اے, ایم پی اے اور جرنیلوں کے اور آپ کے بیوروکریٹس کے جو بچے ہیں وہ لارنس کالج میں پڑھتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں برن ہال میں جا کے پڑھتے ہیں, وہ ایچیسن میں جا کے پڑھتے ہیں, پھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں. اب انہی کی زمینوں پہ کام کرنے والے ہاری کسان مزدور کا جو بچہ ہے وہ بیچارہ پڑھتا ہے اس سرکاری اسکول میں جہاں نواب وڈیرے کے ڈان ڈنگر بندے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر آپ دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ اس کے تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ ہی کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ استاد اس کا پکوڑے کھا رہا ہے یا وہ دیسی ککڑ اس سے منگوا کے جو ہے نا وہ اس کو ایگزام میں پاس کروا رہا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے, نان بھائی کا بچہ جو ہے وہ نان بھائی بنتا ہے, ریڈی والے کا بچہ ریڈی والا ہی بنے گا. یکساں تعلیمی نظام اسی طرح آئے گا جو پاکستان نظریاتی پارٹی کا ماڈل ہے. جب یہ امپلیمنٹ ہو گیا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہتری آئے گی.
آپ کا سجیشن کیا ہے کہ پریکٹیکل ہونے چاہیے تعلیم یا تھیوری؟ میں سمجھتا ہوں کہ فنی تعلیم جو اسکل بیسڈ ایجوکیشن جسے کہتے ہیں نا، جو ابھی ہمارا فیڈرل بورڈ کا، پنڈی بورڈ کا، لاہور پشاور بورڈ کا نظام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ فرسودہ نظام ہو چکا ہے. although we are a part of it، ہم بھی اپنے بچوں کو یہی پڑھا رہے ہیں کیونکہ نظام ہی یہی ہے. لیکن یہ ایک گھٹیا اور فرسودہ نظام ہے کہ جہاں پر آپ 40 سال پہلے بھی نیوٹن کے 3 لا یاد کراتے تھے، آج بھی وہی کرا رہے ہیں. 40 سال پہلے ہمارے والد اور پھر ان کے والد بھی یہی پڑھتے تھے کہ مسٹر چپس کو کیتھرین سے محبت ہو گئی تھی، کیتھرین مر گئی، پھر مسٹر چپس مر گیا اور خلاص ہوگی اسٹوری. آج ہم بھی اور ہمارے بچے بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. لہٰذا نظام تعلیم میں اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے تحصیل جنڈ کا ایک لالا وحید استاد ہے، وہ میکینک ہے گاڑیوں کا، اور جب او جی ڈی سی والوں کی مشین خراب ہوتی ہے نا کروڑوں روپے کی مالیت کی، تو او جی ڈی سی کی جو ریگ لگی ہوئی وہاں پر جو میکینیکل انجینئرز ہیں وہ وحید استاد کو کال کرتے ہیں کہ استاد آپ تو چلو انڈر میٹرک ہو لیکن مشین آپ ٹھیک کر سکتے ہو. ہم نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے یو ای ٹی ٹیکسلا سے یا جی سی لاہور سے، ہم کو یہ کام نہیں آتا کیونکہ ہم نے یاد کی ہیں ایبریویشنیں، ہم نے ایبریویشنز پہ چلے تھے، ہم تھیوری پہ چلے تھے، ہم لوگوں نے رٹا بازی کی ہے. پریکٹیکل کام آتا ہے تمہیں. تو ایک گاڑی کا میکینک جو ہے وہ زیادہ کام جانتا ہے میکینیکل انجینئر سے. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح سی ٹی ٹی آئی جیسے انسٹیٹیوٹس ہیں، سویڈش کالج جیسے انسٹیٹیوٹس ہیں، فنی تعلیم کو پروموٹ کرنا چاہیے. اب اپنے بچوں کو اسکل سکھانی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل بورڈ یا پنڈی بورڈ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو کنورٹ کریں، ہر بچے کو فری لانسنگ کا کورس سکھا دیں. یہ جو 2-2 4-4 سال پڑھا رہے ہیں اس کی جگہ آپ 1 سال ہی پڑھائیں، لیکن پڑھائیں ایسے کورسز کہ جس کے بعد وہ سیدھا روزگار کی طرف جائے، بیچارہ اپنی سی وی پکڑ کے لوگوں کے دفتروں کے دھکے نہ کھائے. آج بی ایس آنرس کرنے کے بعد بھی میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے، اور میرے ساتھ میرے بیچ میں 100 بچے تھے، ان میں سے میرے خیال ہے کوئی 10 بھی ایسے نہیں ہوں گے جو کسی سرکاری نوکری پہ لگے ہوئے ہوں گے. باقی جس نے بھی ہے اپنا اس کے بعد ہی سیکھا اور اپنا آن لائن کسی نہ کسی انگریز کو پکڑا اور اسے کہا مجھے پروجیکٹ دو، میں پروجیکٹ کر کے دیتا ہوں. اس میں سے ایک دانہ ہم الگ آگے جو سیاست میں آگے، باقی سافٹ ویئر انجینئر کے ہی مستقبل. مطلب اس کو پریکٹیکل تو سکھایا نہیں جاتا کہیں پر. ہمارے ساتھ ایک اور جاوید اقبال لڑکا تھا، ہمارا جونیئر تھا، اس نے ایکزیویٹر بنایا جو پانی کے ساتھ چلتا ہے. تو یہ بہت بڑی انوینشن تھی، اس پہ تو دنیا نوبل پرائز دے دیتی ہے، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بندہ آ جاتا ہے. اس کو جنرل باجوہ ہماری یونیورسٹی میں آئے تھے، تب وہ آئی جی ٹی این ای تھے، قمر جاوید باجوہ، انہوں نے 10,000 کا انعام دیا اسے. اب کیا ہوا، بعد میں اس کی انگریزی کمزور تھی، شانگلہ ان کا لڑکا تھا، وہ ایگزام میں فیل ہو جاتا تھا. کام اس کو ہم سب میں سے سب سے اچھا آتا تھا، لیکن ہمارا گھٹیا نظام تعلیم ہے کہ اس نے اس کو پاس نہیں ہونے دیا کہ تمہیں انگریزی نہیں آتی، اور وہ بیچارہ اب ڈگری پوری نہیں کر سکا. تو یہ ہمارا نظام تعلیم. آپ دیکھیں سول ایویشن نے ایک بندے کو نوٹس بھیج دیا اور اٹھا کے لے گئی، اس نے جہاز بنایا اور اپنی زمینوں پہ اسپرے کروایا جہاز کے ذریعے کیڑا مار دوائی کا. اب ہوا کیا کہ کمپنی سی اے جو ہے سول ایویشن اتھارٹی اٹھا کے لے گئی کہ تمہارے پاس تو لائسنس نہیں ہے. بھائی بدبختو لائسنس نہیں ہے تو تم دو نا. یہ تو وہی بات ہوئی جس طرح آپ کے پولیس والے یا ایلیٹ والے سی ٹی ڈی والے در آدم خیل سے لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں کہ تم اسلحہ بناتے ہو، تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے. بھائی الو کے پٹو، ان کو قومی دھارے میں لاؤ نا. یہ تو لاکھوں لوگ ہیں یا ہزاروں لوگ ہیں در آدم خیل کے جن کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے جو رشیا کے پاس اگر ہو تو وہ 3 لاکھ روپے کا ایک پسٹل، ایک بلاک جو ہے وہ رشیا میں 3 لاکھ روپے کا بکتا ہے، بنتا ہے. اور وہی بلاک جو ہے وہ آپ کے ادھر 12,000 روپے میں درے کا جو پٹھان ہے وہ بنا دیتا ہے. تو اس کے پاس تو وہ ٹیلنٹ ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس بھی ہے، تو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. موجودہ حالات میں پاکستان کو چلانے کے لیے کون سا نظام ٹھیک ہے، جمہوریت یا ماشاء اللہ یا کوئی اور؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو نظام جس کی ضرورت ہے وہ جس طریقے سے چل رہا ہے، جمہوریت اگر صحیح معنوں میں اگر دیکھی جائے تو ماشاء اللہ بہترین سے بہترین ماشاء اللہ بھی ہو، گھٹیا سے گھٹیا جمہوریت اس سے بہت بہتر ہے، گھٹیا سے گھٹیا جمہوریت ماشاء اللہ سے. وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں. ایک جرنیل جتنا بھی اچھا، جتنا بھی قابل کیوں نہ ہو، اس کو پبلک ڈیلنگ نہیں آتی. اس کے پاس ایک ڈنڈا سوٹا ہوتا ہے، اس نے بس زبردستی کرنا ہے، بائی ہوک اور کروک.
تو بعد میں پھر جو ایک عام سپاہی جو کھڑا ہوتا ہے وہ گالیاں سنتا ہے عوام کی. تو جرنیل تو عوام میں نہیں جائے گا نا, اس نے تو جانا بھی ہے تو فوٹو سیشن کر کے واپس آ جائے گا. سیاستدان کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اب میں سیاستدان ہوں, میں نے جب تک آپ کی گائے مرے گی میں آپ کے گائے کے افسوس پہ نہیں آؤں گا نا, آپ نے مجھے ووٹ نہیں دینا. آپ کے چاچا ماما تایا خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے, آپ سے زیادہ مجھے افسوس ہونا چاہیے, تب جا کے آپ مجھے ووٹ دیں گے. آپ کی گلی کچی پڑی ہوئی ہے تو میں جب تک اسے پکا نہیں کراؤں گا مجھے گارنٹی نہیں ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں گے. آپ کا بچہ بے روزگار ہے, جب تک میں اس کے روزگار کے لیے کہیں بھاگوں گا نہیں. آپ کا کوئی چاچا ماما تایا تھانے میں اریسٹ ہے, میں جب تک پولیس کچہری اسٹیشن کے کچہریوں کے چکر نہیں لگاؤں گا آپ کو ووٹ مجھے نہیں ملنا. کیا جرنیل یہ کام کرے گا؟ تو جب یہ پبلک ڈیلنگ بیسک سے سیاستدان کی ہوتی ہے نا, وہ گیا گزرا کیوں نہ ہو سیاستدان, لیکن جو پبلک ڈیلنگ اس کو آتی ہے وہ کسی جرنیل کو نہیں آتی. جرنیل پڑھا لکھا اس سے زیادہ ہوگا, قابل اس سے زیادہ ہوگا, لیکن نظام جو آپ کے ملک میں سمجھتا ہوں چلانے کے لیے ہے وہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی نیچر کو جانیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے بڑا مسئلہ پیش ہے, اور میں نے ایک اور کمانڈر پشاور کو بھی بات کی اور ان کی اعلیٰ ظرفی تھی, 5 سال 6 سال پرانی بات ہے, انہوں نے اس بات کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کیا. ایک بہت بڑا ایشو آیا, لوگوں نے کے پی کے میں سمجھے کہ ایک بغاوت اٹھ گئی تھی کہ چوکیاں ختم کرو. اب وہ پریشان تھی فوج کہ جناب چوکیاں ختم کس طرح کریں, یا تو دہشت گرد آتے ہیں, ہم ان لوگوں کے لیے تو کھڑے ہیں. میں نے کہا نمبر 1 آپ پنجاب کے جتنے لوگ ہیں ان کو واپس بھیجیں, آپ ایف سی کو یہاں پر لائیں جو کے پی کے لوکلز ہوں, جنہیں پتا ہو کہ ایک پٹھان جب آتا ہے اس سے بات کس طرح کرنی ہے, وہ اس کے ساتھ لہجہ کیسا ہونا چاہیے. دوسرا آپ خواتین کو بھرتی کریں کہ ایک عورت جب برقعے میں آ رہی ہے تو اس کو ایک عورت چیک کرے, کوئی مرد نہ کہے کہ جناب آپ بتاؤ کہ تم مرد ہو یا عورت ہو, اپنا چہرہ دکھاؤ. تو یہ ایشو آپ دیکھا ہوگا آپ نے پچھلے 2-3 سال میں بڑا چینج آیا, اور جو سول ملٹری گیپ تھا وہ کم ہو گیا. تو اس چیز کے لیے بھی ایک, اب آپ دیکھیں 5 سال پرانی بات ہے تو میں اس وقت 22-23 سال کا تھا, تو ایک 23 سال کے سیاستدار نے ایک جرنیل کو سمجھایا کہ یہ کام کرو گے تو شاید آپ کے لیے بھلائی ہو. اور آپ یقین کریں ایک چھوٹا سا جسچر تھا, لیکن جہاں پر ایک فوجی چوکی پہ پوچھتا تھا وہ کدھر جا رہے ہو, اس کی جگہ وہ پوچھنے لگ گیا جناب کہاں جا رہے ہیں, تو لوگوں میں دوبارہ ان کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے. صرف یہ جو رویے ہوتے ہیں اس سے آپ کے ملک کا نظام بہتر ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دہشت گرد بنتے نہیں ہیں, ہمارے رویوں سے بنائے جاتے ہیں. ہمارے رویے اوے اور تم کی جگہ جناب اور آپ پہ آ جائیں تو میری اور آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ سمجھ گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جمہوری نظام بہت بہتر ہے. ہم پچھلی 75-76 سالوں سے ایک قوم نہیں بنی, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کی 2 وجہ. ایک تو ہمارے مولوی حضرات کا کاروبار اس میں ختم ہو جاتا ہے, وہ فرقہ واریت جو فروغ کی دی جاتی ہے. آج تک ہم لوگ مسلمان نہیں بنے, ہم یا بریلوی ہیں یا شیعہ ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں, ہم تو بندے کے پتر ہیں ہی نہیں, مسلمان تو ہیں ہی نہیں. ہمیں تو یہی پڑھایا گیا نا, ہمیشہ مسجد کے باہر یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پر یہ بریلویوں کی مسجد ہے, دیوبندیوں کی مسجد, کہیں نہیں لکھا گیا کہ مسلمانوں کی مسجد ہے. کسی مسجد پہ دیکھا, ایک میں نے کرتابہ سینٹر دیکھا ہے عابد اقبال کھاری صاحب کے بھائی چلا رہے ہیں اسلام آباد میں, جہاں لکھا گیا یہاں ہر مکتبہ فکر کا مسلمان آ سکتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, میرے وہاں 40 منٹ لیکچر بھی دیا ہوا. اینی ہاؤ دوسری وجہ جو ہے, دوسری وجہ ہمارے سیاستدان ہیں جن لوگوں نے 1857 میں 1920 میں تحریک خلافت اور جنگ آزادی میں انگریزوں کی دلالی کی تھی, ان کو جا کے مخبریاں کی تھیں مسلمانوں کے خلاف, اور اس کی عوض انہیں جاگیریں ملی تھیں. ان جاگیروں کے عوض وہ پاکستان بننے کے بعد وہ سارے نواب وڈیرے جاگیردار مسلم لیگ میں آئے, اور پھر بھٹو کی پارٹی آئی تو کچھ اس میں چلے گئے. وہ 300-400 350 خاندان تھے جو اس وقت سے برسر اقتدار میں جو مسلمانوں کے باغی اور غدار تھے. آج ان کے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے قابض ہیں. تو ایسے لوگوں کی جو سنسیریٹی ہے وہ انگریزوں کی طرف ہو سکتی ہے, وطن عزیز پاکستان کی طرف نہیں ہو سکتی. اسی فرسودہ نظام سے نکلنے کے لیے پاکستان نظریاتی پارٹی مارز وجود میں آئی تھی کہ ہم نے ان جاگیردارانہ, سرمایہ دارانہ اور یہ نوابوں وڈیروں کے نظام کو اس کے تابوت میں آخری کیل ہم لوگوں نے ثابت ہونا ہے انشاءاللہ. آئندہ انتخابات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ہو پائے گا؟ جی ہوگا, انشاءاللہ ہوگا, اور آپ کو واضح برتری نظر آئے گی پاکستان نظریاتی پارٹی کی جانب سے. اس کی وجہ آپ دیکھ لیجئے گا, میں زیادہ دور نہیں جاتا, یہ نون لیگ والے چھلانگے مار رہے ہیں الٹے سیدھے ہو کے کہ 21 تاریخ کو
میاں جدو آئے گا تو رنگ پتہ جائے گا، ہم جلسہ کریں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ 28 تاریخ کو ہم بھی لاہور آ رہے ہیں اور جوڑے پل پہ جو مجمع ہم لگائیں گے آپ کے مینار پاکستان پہ اتنا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ تو لائٹیں لگا کے 50-60 لائٹیں لگا کے عوام کو چونا لگا لیتے ہیں. ہم اس کے بغیر آپ کو لمبے کلومیٹرز پر مبنی قطاریں عوام کی دکھائیں گے. جو ریفرینڈم ہوگا کہ آج کے بعد ہم نے 40-50 سال سہ لیا بھٹو اور اس کے خاندان کو اور شریف اور اس کے خاندان کو، ہمارے آنے والی نسلیں ان کی غلامی نہیں کریں گی. وہ عوامی ریفرینڈم ہوگا کہ ہم ان سے علامہ بغاوت بلند کرتے ہیں ان کے خلاف.